قابل احترام حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جنہوں نے ہم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا اور مبعوث کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی ختم ہو جاتی ہے آپ کے نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کے صبح تک بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی امام الانبیاء رحمت للعالمین آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ میرے بھائیو، اس دور میں ہم اور آپ جو زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ ایسا دور چل رہا ہے جس دور میں قدم قدم میں آزمائش ہے، قدم قدم پہ فتنہ ہے۔ آج کے اس دور میں ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں۔ فتنہ یہ عربی زبان کا ایک ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے امتحان، آزمائش۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے وہ امتحان کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ چاہے آپ سورہ انبیاء اٹھا کر کے دیکھیں، چاہے آپ سورہ عنکبوت پڑھیں، جہاں پر بھی اللہ نے فتنہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ آزمائش کے معنی میں استعمال کیا۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ کہتا ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم نے کیا سمجھ لیا کہ ہم نے کلمے کا اقرار کر لیا، ہم نے ایمان کا اقرار کر لیا، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو اب ہم کو آزمایا نہیں جائے گا، ہم سے امتحان نہیں لیا جائے گا، ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ہم نے اولین لوگوں کو آزمایا تھا، جیسے ہم نے پہلے کے لوگوں کو آزمایا تھا، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ آپ اولین لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ نبی اکرم کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے امتحان لیا، کیسے کیسے جو ہے ان کو حالات کے دوچار کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیجئے، ہم مشرکین کی تکلیف اور پریشانیوں سے تنگ آ گئے ہیں، یہ لوگ ہمارے اوپر اتنا ظلم ستم ڈھا رہے ہیں،
ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ان مشرکوں کی ظلم و ستم سے نجات دے دے۔ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھائی تو کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پر ظلم ستم ہو رہا ہے؟ کیا تم نے پہلے کے انبیاء کی تاریخ تم نے نہیں پڑھی؟ پہلے کے لوگوں کو کس طریقے سے آزمایا گیا؟ آپ نے نبیوں کی تاریخ نہیں پڑھی؟ پہلے کے انبیاء کو جو ہے آرے سے چیر دیا گیا، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، بہت سارے نبیوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ ایمان پر ڈٹے رہے، وہ ایمان سے ایک ذرہ برابر بھی ہٹے نہیں۔ اور آپ معمولی سی تکلیف اور پریشانیوں سے جو ہے تنگ آ رہے ہیں۔ حضرت صہیب رومی ایک جلیل القدر صحابی ہیں میرے بھائیو، ذرا غور کرو، جو انسان تجارت کر کے بزنس کر کے لاکھوں کا مال اکٹھا کیا ہو، بینک بیلنس جمع کیا ہو، بہت زیادہ دولت اکٹھا کیا ہو، اور اس کو یہ کہا جائے کہ تم یہ سارا مال یہیں پہ چھوڑ جاؤ اور جہاں تمہیں جانا ہے چلے جاؤ۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائیوں، کون ہے جو مال کی قربانی دے سکتا ہے؟ کون ہے جو کروڑوں کی لاکھوں کی جو ہے جہاں پر بچپن گزرا، جہاں پہ ہم پیدا ہوئے، کوئی آبائی وطن کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اپنے گھر کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ حضرت صہیب رومی کو دیکھو، حضرت صہیب رومی مکہ کے اندر بہت بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، جنہوں نے مکہ میں رہ کر کے بہت سارے مال و دولت کو اکٹھا کیا ہے، بہت سارے بینک بیلنس جمع کیے ہیں۔ آخرکار یہ ہوتا ہے حضرت صہیب رومی مکہ چھوڑ کر کے جانے لگتے ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے کہا اے صہیب رومی ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، تم نے جو مکہ میں رہ کر کے جو تم نے مال کمایا ہے، جو تم نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، وہ یہیں پر چھوڑ جاؤ تب ہم تمہیں جانے دیں گے۔ مکہ میں تم نے رہا اور مکے میں تم نے بیلنس اکٹھا کیا، مکے میں تم نے جو ہے بہت بڑے تاجر بنے، بہت سارے مال تم نے اکٹھا کیے۔ اے صہیب رومی اگر تمہیں مدینہ جانا ہے تو سارا مال یہیں پہ رکھ دو اور ایسے ہی خالی ہاتھ جاؤ تب ہم تمہیں جانے دیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت صہیب رومی سارا مال، ساری دولت اور پوری پراپرٹی کو، زمین و جائیداد کو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے ہی مدینہ خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ اب اس آیت پر غور کرو، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اے مسلمانوں کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہم سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ہم نے تو اولین لوگوں کو آزمایا، ہم نے تو صحابہ کرام کو آزمایا، ہم نے مال سے آزمایا، ہم نے جو ہے جان سے آزمایا، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ جان اور مال سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا امتحان لیا۔ تو ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائش کا دور ہے۔ قدم قدم پہ میرے بھائیوں فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ایمان بچانا آج کے اس دور میں بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج کے اس دور میں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑی آزمائش عورت کا فتنہ ہے، لڑکی کا فتنہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اس امت کا سب سے خطرناک فتنہ لڑکی کا فتنہ ہے۔
جی ہاں، یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے 1450 سال پہلے فرمایا۔ مسلم شریف کے حدیث میں فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی رنگین ہے، اس دنیا کے اندر بڑی اٹریکشن ہے، اس دنیا کے اندر بڑی چمک ہے، یہ دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یہ دنیا انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو رنگین اس لیے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں لذت اس لیے رکھی ہے تاکہ اللہ ہمیں جانچے، اللہ ہمارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اپنے ایمان کو بچاتا ہے، اپنے ایمان پہ کون ثابت قدم رکھتا ہے، کون جو ہے کون شراب سے بچتا ہے، کون گناہوں سے بچتا ہے، کون اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور کون دنیا میں مٹر گستی کی زندگی کاٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانے کے لیے اس دنیا کو رنگین بنایا۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، فاتقوا الدنیا، تو آئے لوگو، دنیا ایک آزمائش ہے، دنیا ایک فتنہ ہے، دنیا کے فتنوں سے بچتے رہنا، واتقوا النساء، اور لڑکیوں کے فتنوں سے بچتے رہنا۔ آج بتاؤ میرے بھائیوں، آج اس فتنے سے کوئی بچا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، 100 میں 99% آپ کو معاشرے کے نوجوان ایسے ملیں گے جس کا کہیں کنیکشن نہ ہو، جس کا کہیں ناجائز تعلق نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو سب سے بڑا فتنہ آیا تھا وہ اسی لڑکیوں کا فتنہ آیا تھا، اسی عورت کا فتنہ آیا تھا، اسی عورت کے فتنوں نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ آج بتاؤ، آج یہ معاشرہ گھن کی طرح چاٹ رہا ہے میرے بھائیوں۔ آج ہماری نوجوان نسلیں کہاں جا رہی ہے؟ 12 بجے رات تک جو ہے ہماری نوجوان نسلیں جو ہے موبائل پہ لگے رہتے ہیں اور غیر محرم لڑکیوں سے واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام میں چیٹنگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جس فتنے میں مبتلا کر کے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا گیا، آج وہی فتنہ ہمارے جو ہے اس امت کے اندر یہی فتنہ آ گیا ہے، اور اس فتنہ سے جو ہے آج کے اس دور میں ہمارے نوجوانوں کو کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، میری امت کے 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، لم ارہما، میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے، یعنی وہ بعد کے زمانے میں آئیں گے، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، وہ بعد کے دور میں آئیں گے۔ وہ 2 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے باقاعدہ وضاحت کیا اور فرمایا، پہلے قسم کے لوگ وہ ہوں گے، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ پہلے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو کوڑے سے ماریں گے۔ یعنی میرے بھائیوں، اس حدیث میں شاید اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہو، وضاحت نہ کیا، لیکن شاید اللہ کے نبی نے یہ اشارہ کر گیا ہو کہ اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا میں آئیں گے جو جن کے ہاتھ میں پاور ہوگا، اقتدار ہوگا، کرسی ہوگی، سرکار ہوگی، اور وہ اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، وہ بے قصوروں کو ماریں گے، وہ بے گناہوں کو ماریں گے، وہ ظلم کریں گے عوام کے اوپر، رعایا کے اوپر، جنتا کے اوپر اتیاچار کریں گے۔ وہ دنیا میں ظلم اور اتیاچار تو کر لیں گے، لیکن قیامت کے دن، لاسٹ ڈے آف ججمنٹ کے دن، ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔
آج دیکھ لیجیے، آج جو ہے حکومت کے اقتدار میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جو ہے کرسی کے بلبوتے پر کتنے جو ہے رعایا پر اتیاچار کرتے ہیں، جہاں تہاں جو ہے لاٹھیاں برسوا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں جو ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس طریقے سے جہاں تہاں مدارس کے پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہیں ہمیں داڑھی ٹوپی کے نام پہ مارا جا رہا ہے، کہیں موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے پاور کی بنیاد پر، کرسی کی بنیاد پر لوگ جو ہے ظلم کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے قسم کے لوگ میری امت کی وہ خواتین حضرات ہوں گی، وہ عورتیں ہوں گی جو بظاہر کپڑا تو پہنتی ہوں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود میں برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، ان کے جسم کا اتار و چڑھاؤ، ان کے جسم کا نقشہ پورا نظر آئے گا۔ آج دیکھ لیجئے ہماری مائیں بہنیں، غور کیجئے فیشن کا دور چلا ہے، کس کس طریقے سے جالیدار کپڑا پہنتی ہے اور ان کے جسم کا پورا اعضا نظر آتا ہے، جن کو دیکھ کر کے ہمارے نوجوانوں کا دل میرے بھائیوں بھڑک اٹھتا ہے اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اور یہی سارے معاملات ہیں کہ بہت سارے شہروں میں بلاತ್ಕಾರ کا معاملہ پیش آتا ہے، ریپ کا واقعہ پیش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اب غور کیجئے، جن کی پیشین گوئی اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے کی تھی اور فرمایا کہ کچھ عورتیں آئیں گی جو بظاہر کپڑا تو پہنتی ہوں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، اور ان کے چلنے کا اسٹائل بھی زانیہ عورت کی طرح ہوگا، فاحشہ عورت کی طرح ہوگا، وہ مٹک کر چلنے والی ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت ولا یجدن ریحها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی، اور جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کی خوشبو جانتے ہو کہاں تک آ رہی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے، گھوڑے پر بیٹھ جائے اور اس کو کنٹینیو 70 سال تک گھوڑے کو لگاتار ہانکے دوڑائے، 70 سال تک گھوڑا دوڑانے کے بعد جہاں گھوڑا رک جائے گا جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دو قسم کے لوگ جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اب خواتین حضرات اگر جمعہ پڑھنے آئی ہیں تو ہمیں جو ہے کہیں گے کہ یہ مولانا بہت بڑا جو ہے عورت کو فتنہ بتا کے چلا گیا۔ میری ماں بہنیں اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو جہاں پر اللہ کے نبی نے آپ کو فتنہ کہا ہے، آزمائش کہا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی نے عورت کو، خواتین کو دنیا کی سب سے بڑی دولت اور دنیا کی سب سے بڑی جو ہے سب سے مفید چیز بھی کہا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ لمبی چوڑی دنیا، یہ زمین و آسمان اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہم دنیا ہمارے لیے، اور ہم کس کے لیے؟ ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے اور دنیا ہمارے لیے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے، دنیا میں سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ اگر عورت جو ہے باحیا بن جائے، سیرت والی بن جائے، پردہ کرنے والی بن جائے تو اس سے بڑی قیمتی چیز کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک عورت سماج کے اندر بگڑ جائے، سوسائٹی کے اندر اگر ایک عورت بگڑ جائے تو اس محلے کے، اس گاؤں کے سارے نوجوان جو ہے اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے سب سے بڑا فتنہ کہا ہے اور سب سے قیمتی دولت بھی عورت کو کہا ہے۔ تو آج کے اس دور میں یہ لڑکیوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر جہنم سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اس فتنے سے دور رہنا پڑے گا۔
آج کے اس دور میں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ مال و دولت کا فتنہ ہے، روپے اور پیسے کا فتنہ ہے۔ جی ہاں، اس کی بھی پیشین گوئی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان لکل امۃ فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے کے ذریعے آزمایا گیا، ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے کے ذریعے آزمایا گیا، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ میری امت کو مال کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، مال بہت امپورٹنٹ ہے، مال کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں ہے، مال کے بغیر ہم ایک دن بھی زندگی گزار نہیں سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں کوئی 1 روپیہ دینے والا نہیں ہے، کوئی کسی کا گھر نہیں چلا سکتا ہے، کوئی میرے بھائیوں تمہاری ضروریات کا خرچہ نہیں اٹھائے گا۔ مال کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اگر انسان اسی مال کو دنیا کی ٹارگیٹ بنا لے اور آخرت کو بھول جائے، نماز کی پابندی نہیں کرے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اللہ کی بھکتی سے دور ہو جائے، تو یہ مال انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے بھکتی سے بھٹکا نہ دے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں تمہیں نماز سے دور نہ کر دے، کہیں تمہیں قرآن کی تلاوت سے غافل نہ کر دے۔ اور اتنا یاد رکھنا، جو لوگ مال کمانے کے چکر میں میرے بھائیو حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، 2 نمبر دھندا کرتے ہیں، جو لوگ مال اور بینک بیلنس کمانے کے چکر میں، جو لوگ دنیا میں جو ہے دنیا کو ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بھکتی سے دور ہو جاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ایسے ہی لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس مال کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو مال بہت ہی ضروری چیز ہے، لیکن اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ مال کے بغیر انسان کو گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، حج نہیں کر سکتے ہیں، صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہیں، آپ مسجد کی کمیٹی نہیں چلا سکتے ہیں، آپ کوئی ادارہ نہیں چلا سکتے ہیں۔ جو ہے دنیا میں ہر چیز چلانے کے لیے ایک پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ لیکن اگر اس کو غلط جگہ استعمال کیا جائے اور غلط کام میں خرچ کیا جائے تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج جہاں ہم دیکھتے ہیں، جہاں دنیا کی بات آتی ہے، ہم لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، لاکھوں روپے، ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں میرے بھائیوں اگر 100 روپے کی بات آ جائے تو اگر 100 روپے جو ہے مسجد کے لیے کوئی چندہ کرنے کے لیے آ جائے، مدرسے کے لیے اگر آ جائے تو ہم اس طریقے سے بھاگتے ہیں جیسے جو ہے موت کا فرشتہ آ رہا ہے، چندہ مانگ رہا ہے، 100 روپے بہت زیادہ پیسہ مانگ لیا۔ دین کے معاملے میں میرے بھائیوں ہم بہت پیچھے ہیں۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کے اس دور میں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ شاید اس دور کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ کر کے ایک حدیث پڑھ کے باقاعدہ امت کے لوگوں کو سنایا تھا۔ میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 118۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، تم نیک اعمال میں جلدی کرو، تم نیکیوں کے معاملے میں جلدی کرو، نماز پڑھنے میں جلدی کرو، قرآن کی تلاوت میں جلدی کرو، صدقہ و خیرات میں جلدی کرو، نیکیوں کے معاملے میں تم جلدی کیا کرو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا زمانہ آ جائے، فتنوں کا دور آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قاقطع اللیل المظلم،
اے میرے صحابہ اتنے فتنے اٹھیں گے, اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے جیسے رات کی تاریکی ہو, جب رات کا اندھیرا ہو, جب ہاتھ کو ہاتھ نہ دکھائی دے, جب روشنی کی کوئی کرن نظر نہ آئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے, اتنا خطرناک دور آ جائے گا کہ حق کی روشنی, توحید کی روشنی تمہیں نظر نہیں آئے گی. اتنے فتنے اٹھیں گے, اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو جب آدمی اپنے بستر پہ سونے کے لیے جائے گا تو مومن ہوگا, لیکن صبح جب سو کر کے بیدار ہوگا تو ایمان نکل چکا ہوگا. صبح سے لے کر کے شام تک میں اور شام سے لے کر کے صبح تک میں انسان کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی. اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے, اتنا خطرناک دور آ جائے گا. اور اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے اتنے بگڑ جائیں گے, اتنا خطرناک دور آ جائے گا, اتنے فتنے اٹھیں گے کہ دین کی قیمت, ایمان کی قیمت اتنی کم ہو جائے گی لوگوں کی نظر میں, مسلمانوں کی نظر میں, کہ دنیا کے چند پیسوں کے بدلے, دنیا کے چند ٹکے کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا, اپنے ایمان کا سودا کر لے گا, اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لے گا. آج ہم چلے جائیے بھائی, آپ عدالتوں میں چلے جائیے, دیکھیے آپ کو کیسے کیسے لوگ ملیں گے, بغیرت لوگ, ایمان فروش لوگ آپ کو ملیں گے. 500 روپے میں صاحب جھوٹی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں, زندگی برباد کر دیتے ہیں, لوگوں کو کالی کوٹھری میں بند کر کے جھوٹی گواہی 500 روپے میں جو ہے بک جاتے ہیں. کسی کی زمین جو ہے ہڑپوا لیتے ہیں جھوٹی گواہی دے کر کے, 1000 روپے دے دیا, ہماری طرف سے جا کے گواہی دے دی, ان کی زمین ہمارے نام پہ ہو گئی, ڈگری ہمیں مل گئی. یہ سب کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے میرے بھائیوں. صحابہ کرام نے ایمان سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا, جان کی قربانی دی, لیکن معمولی سی رقم کے لیے ایمان کی جو ہے ایمان کا سودا نہیں کیا, ایمان سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آج مسلمان ایک ایک کپ چائے میں بک رہا ہے. الیکشن کا ٹائم جب آتا ہے صاحب, ہم دیکھتے ہیں نیتا صاحب آتے ہیں, اس سے بھی پیسہ ٹھگ رہے ہیں, اس سے بھی لے رہے ہیں, سب سے جو ہے پیسہ لے کے جو ہے کھا لیتے ہیں. ووٹ ایک آدمی کو دیتے ہیں لیکن سب سے پیسہ ٹھگتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ جو ہے ہمارے انڈر میں پورے محلہ ہے صاحب, نیتا جی میں اتنا پیسہ دے تو ہم جو ہے آپ کو سولڈ ووٹ دیں گے. یہ کیا ہے؟ 1000 روپے کے لیے جو ہے 500 روپے کے لیے ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں, جس کی نا اتفاقی کا جو ہے عالم یہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آج اقتدار پر جو ہے دوسرے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہے 500 روپے میں الیکشن کے ٹائم میں بک جاتے ہیں. کیا ہے؟ لعنت ہے میرے بھائیوں ایسے مسلمانوں پر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا دنیا کے چند سکوں کے بدلے میں, چند پیسوں کے بدلے میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنے فتنے پیدا ہوں گے, اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ آدمی پہاڑ کی چوٹیوں میں جا کر کے اپنی زندگی گزارنا پسند کرے گا, اپنی زندگی گزارنا پسند کرے گا, لیکن یہ دور دیکھنا پسند نہیں کرے گا. غور کرو میرے بھائیوں, کتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ انسان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے رائے فرار اختیار کر لے گا اور پہاڑ کے دامن میں چلا جائے گا اور یہ دور دیکھنا پسند نہیں کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی قبرستان سے گزرے گا, کسی کے قبر کے پاس سے گزرے گا, تو انسان قبرستان سے گزرتے وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, یا لیتنی کنت مکانا. اے کاش میں مر گیا ہوتا لیکن مجھے یہ دور نہ دیکھنا پڑتا. اے کاش میں مر گیا ہوتا, اس قبر کے اندر میں دفن ہوتا, لیکن مجھے یہ زمانہ نہ دیکھنا پڑتا, مجھے یہ دور نہ دیکھنا پڑتا. کتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے میرے بھائیوں کہ انسان مرنا پسند کرے گا لیکن یہ دور دیکھنا پسند نہیں کرے گا. آج ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہی ہے فتنوں کا دور ہے, آزمائش کا دور ہے, قدم قدم پہ فتنہ ہے. میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے, لیکن اب ہم 2-3 پوائنٹ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے.
ہم نے شروع میں کہا تھا کہ فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہم کیا کام کریں۔ فتنوں کے دور میں سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ پہلا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کا ہجرۃ الیہ، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں جہاں شراب عام ہو، جہاں جوا عام ہو، جہاں بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہوں، وہاں پہ اگر کوئی نوجوان نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا کام ہے میرے بھائیوں۔ جہاں بے پردگی عام ہو، جہاں عریانیت کا ماحول گرم ہو، ایسے ماحول میں اگر کوئی لڑکی پردہ کرتی ہے تو بہت بڑا چیلنج ہے، بہت جو ہے لوہے کے چنے چبانے جیسا کام ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس مقصد کو ہم پورا کریں۔ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیا ہے لوگوں، ہم نے تمہیں اپنی پرستش کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے۔ جو ہے اللہ رب العالمین کے مقصد کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو اتنا یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے نہیں بچائے گا۔ تو یہ پہلا کام کرنا ہے کہ اس فتنوں کے دور میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے۔ جب جو ہے حی علی الصلاح کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے تو کاروبار بند کر کے، دکان بند کر کے ہم اللہ رب العالمین کی عدالت میں حاضر رہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، اس دور کے فتنوں سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو باقاعدہ بتایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو باقاعدہ بتایا اور کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے میرے صحابہ تم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کیا کرو، دنیا میں جو فتنے ہیں، جو کھلے فتنے ہیں اور جو پوشیدہ فتنے ہیں، ان دونوں فتنوں سے اللہ رب العالمین سے تم پناہ طلب کیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں جو ظاہر فتنے ہوں اور جو باطنی فتنے ہوں، ہم دونوں فتنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، تو اپنے پناہ میں ہمیں لے لے۔ تو یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ اور تیسرا کام اس دور میں کیا کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو جو تیسرا کام کرنا ہے، جو تیسرا رول ادا کرنا ہے، وہ علم دین حاصل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو آپ فتنوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ علماء سے جڑے رہنا، مدارس سے جڑے رہنا، میرے بھائیوں عالموں کے کانٹیکٹ میں رہنا۔ جب تک انسان کے پاس علم نہیں رہے گا وہ فتنوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان مکمل اسلام کے قوانین پر تبھی عمل کر سکتا ہے جب اس کے پاس دین کا علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، صحیح حدیث کا علم ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے، اور بہت سارے جو ہے راستے ہیں، لیکن اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، یہیں سے ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ ہم آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دور کے فتنوں سے بچا لے۔ اللہ ہم اور آپ جب تک اس دنیا میں، اللہ ہم کو زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کی حالت میں خاتمہ فرما۔ اللہ اس خطبے میں جو بھی فتنوں کے دور میں جو ایمان والوں کا کردار ہے، جو باتیں بیان کی گئی، رکھی گئی، تمام باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پوری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔